أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا عن جابر بن عبد الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له اعوذك بالله يا بتاه من الضعف وقال يا فاطمة ائتيني بالكساء الماني فغطيني به فأتيته بالكساء الماني فغطيته به وصرت أنظره إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن فقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه وقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بطاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أقذى برسول الله بطرف الكساء وقام بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاستي وحامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واصرف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآله. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله غما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. وقال علي نظم الله فزنا وصيدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله. صلوات پر محمد وآل. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ
اسے عباس کہتے ہیں. وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا، اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر. جو ہے شبیر کی قوت، علی کو ناز ہے جس پر. جسے زہرا کہے بیٹا، اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے، اسے کہتے ہیں سب حیدر. جو پتھر پر علم گاڑے، اسے کہتے ہیں سب حیدر. علم گاڑے جو پانی پر، اسے عباس کہتے ہیں. علم گاڑے جو پانی پر، اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی، زمین گردش کرے پھر بھی. اٹھے طوفان چلے آندھی، زمین گردش کرے پھر بھی. رہے اونچا علم جس کا، اسے عباس کہتے ہیں. وفا جس کا پڑھے کلمہ، اسے عباس کہتے ہیں. صلوات پر محمد. جب قتل کیا نہر پہ صفائے حرم کو، بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو، پانی نہ دیا پیاس میں
اس بحرے کرم کو تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم تھا شور کے اب خوف کسی کا نہیں ہم کو غازی کو جگر بندی عبداللہ کمارا عباس کو کیا قتل کیا شاہ کمار عباس کو کیا قتل کیا شاہ کمار آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال تر آنسوں سے ہوتا تھا رومال پر رومال فرماتے تھے کیا ہو گئے ابا سے خوش اقبال دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا لال بن بھائی بسر ہوگی نہ کان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری بے کس اب کوئی نہیں ہم تو مویاور پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر بر آئے کہیں آرزوئے سبتے پیمبر جلدی میری گردن پر چلے ظلم کا خنجر دشمن پر بھی عالم تنہا ہی نہ ہو بے جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو یہ کہے کہ تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم بھائی کے علم میں نہ جئیں گے شہ اکرم اندھیر جہاں ہے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں ہے سمجھا کہ اسے رن کو چلے جب شہ ابرار دوڑی اخب شاہ سکینہ جگر افگار چلائی کے بابا مجھے یار چھوڑو نہ زنہار دکھلا دو مجھے لاش ابا سے علمدار پانی نہ ملا مر گئے وہ خوں میں نہا کر میں روں گی اب لاش عباس پہ جا میں روں گی اب لاش عباس پہ جا کر آخر اسے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کئی گمراہ کیا قصد ہے جاتے ہو کدھر اے شہزی جا دریا پہ وہ مارے گئے تھی جن کی تمہیں چاہ پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ پڑے اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ پڑے ہے ناگہاں نظر آیا انہیں لاش عباس چلا کے کہا ہے اب ہم ہو گئے بے آس پہنچیں گے نہ تم تک یہی تھا بھائی کو وسواس اب کون بجھائے گا سکینہ کی بھلا پیاس ہاتھوں کے تصدق تنے صد پائے کے صدقے اے جان برادر میں تیری لاش کے صدقے اے جان برادر میں تیری لاش کے صدقے آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو ہے آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے تب کہنے لگی شاہ کی جائی ہے مجھے صورت نہیں دکھلا
پوچھتے ہیں عام میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں عام، میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں عام، خاتون قیامت کی صدا اتنے میں آئی، مارا گیا ہے میرے شبیر کا بھائی، فرزند سے فرمایا یہ دے دے کے دہائی، پرسا تمہیں دیتی ہے یہ گردوں کی ستائی، شبر بھی بس درد و بکا پیٹ رہے تھے، لاشے کے خری شیر خدا پیٹ رہے، لاشے کے خری شیر خدا پیٹ رہے تھے۔ بسم اللہ مولانا۔ میٹنگ ہو گیا، ارے ہو گیا ان کا مرثیہ ختم۔ بسم اللہ مولانا۔ جی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الخرشی الہاشمی اتہام سراج المضیء الکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ورحمة للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال مولانا امامنا الصادق علیہ الصلاة والسلام، كان امنا العباس ناقد البصیرہ وصلب الایمان، صلوات محمد وآل محمد کی بارگاہ میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قبل اس کے کہ میں آپ تمام حضرات کی سامنے خدمت میں کچھ معروضات بیان کیے جائیں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے اصال فرمائیں۔ محمد شاکر علی، حشمت النساء بیگم، عبید النساء بیگم، شاہین رضا، محمد رضا علی، آغا حسن رضا، سید النور الحسن جعفری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صلوات فرد محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران عزیز، عقلائے عالم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب کسی شخصیت کی معرفت حاصل کرنی ہو تو اس کے حالات اور ماحول کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ بانی مجلس کی خواہش کی بنا پر حضرت ابوالفضل عباس کے فضائل اور مصائب کا تذکرہ کیا جائے، لہذا حضرت عباس کی معرفت کے لیے، کسی بھی شخص کی معرفت کے لیے علماء اعلام اور عقل مند عقلاء اعلام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کسی کی معرفت حاصل کرنا ہو، اگر کسی کو پہچاننا ہو تو اس کے ماحول کو دیکھا جاتا ہے، اس کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے خاندان پر نظر ڈالی جاتی ہے، اس کے روابط کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ بس جتنا اس کا ماحول پاک و صاف ہوگا، اس کے ارد گرد رہنے والے، اس کے اطراف رہنے والے جتنے، ان کا جتنا مقام ہوگا اسی قدر اس شخص کا بھی ہوگا جس کی ہم معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اسی قدر بلند اور بالا ہوگا۔ لیکن عزیزو، جب بات حضرت عباس کی ہے تو ہماری کیا حقیقت ہے کہ ہم آپ کی فضیلت کو بیان کر سکیں؟ ان کا تعارف کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی معرفت حاصل کرنا ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہم کلام معصومین سے آپ کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جناب ابوالفضل عباس کی سلسلے میں ائمہ معصومین کا کیا کہنا ہے، اس لیے کہ آپ عصمتوں کے ماحول میں پروان چڑھے ہیں، اس لیے کہ عباس اقلیم وفا کے تاجدار ہیں، مملکت صبر کے سپہ سالار ہیں، جانثاری کے شاہ سوار ہیں، لشکر فداکاری کے علمبردار ہیں اور پرچم تسلیم و رضا کے شاہکار ہیں۔ لہذا ہم صرف و صرف معصومین کی احادیث سے جناب ابوالفضل عباس کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی شان میں ارشاد فرمایا، کانا امن العباس ناقد البصیرہ و صلب الایمان۔ ہمارے چچا عباس ناقد البصیرہ اور صلب الایمان کے مظہر تھے۔ ناقد کا لفظ امام نے استعمال کیا ہے۔ ناقد کسے کہا جاتا ہے جس کے لیے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے؟ ناقد کہتے ہیں مسائل اعتقادیہ میں غور و فکر کرنے کو، مسائل دینی، مسائل شرعی میں غور و فکر کرنے والے کو ناقد کہا جاتا ہے۔ وصلب البصیرہ یعنی بصیرت سے دیکھنا، غور و فکر کرنا۔ غور کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایمان کے مسائل میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ناقد البصیرہ صلب الایمان کا مظہر بنتا ہے۔
ناقد یہ ہے حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا کرنا۔ ناقد کے ایک اور معنی بیان کیے گئے ہیں، کہتے ہیں ناقد یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنا، تمیز کرنا، جو صلب ایمان کا نتیجہ ہو رہی ہے۔ یعنی جتنا غور و فکر انسان کرے گا اتنا ہی اسے حق و باطل کے درمیان میں تمیز پیدا ہوگی۔ امام نے جناب عباس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے چچا عباس ناقد البصیرہ تھے، جو صلب ایمان کا نتیجہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم اپنی اس مختصر سی تقریر میں جناب عباس، جناب ابوالفضل عباس کے ان القابات پر اگر ہم روشنی ڈالیں، جناب عباس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جناب عباس کے القابات کتنے ہیں۔ جناب عباس کے القابات بہت ہیں۔ اکمال ایمان کے سلسلے میں وفادار، شجاع، سقا، یہ جتنے ہیں یہ جناب عباس کے القابات ہیں۔ انسان کو لقب اس وقت دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کل کے ہم جس طریقے سے اگر کسی سے راضی ہو جائیں تو جسے علم کے عین سے بھی واقف نہ ہو ہم اسے علامہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم جو لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو خوش ہونے کے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو القابات سے نوازتے ہیں، جبکہ وہ اس القابات کے قابل نہیں ہوتے، وہ لقب ان کی شایان شان نہیں ہوتا، لیکن ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جسے چاہے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن وہاں اہل بیت اگر کسی کو القابات سے نواز رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے جس لقب سے نوازا جا رہا ہے، جس لقب سے یاد کیا جا رہا ہے، وہ صفت اس کے اندر کامل پائی جا رہی ہوگی۔ اگر کسی کو شجاع کہا جا رہا ہے تو شجاعت کے آخری درجے پر وہ فائز ہوگا۔ اگر ہم جناب ابوالفضل عباس کے القابات پر ہی روشنی ڈال لیں کہ جناب عباس کو جو القابات ملے ہیں وہ کس بنا پر ملے ہیں، وہ اگر اس کی شرح بھی کر لی جائے تو ہمارے لیے یہ کافی ہے۔ جناب عباس کے اگر ایمان کے سلسلے میں اگر آپ گفتگو کریں تو آپ دیکھیں بچپن کا واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جہاں مولا کائنات کی آغوش میں بیٹھے ہیں، ابھی کم سنی کا عالم ہے، جناب مولا کائنات نے اپنے بیٹے، اپنے لاڈلے، جسے نماز شب کی دعاؤں میں جسے طلب کیا ہو، اس نے اپنے اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا کہو ایک، جناب عباس نے کہا ایک۔ اب جناب مولا کائنات نے کہا کہ بیٹا کہو دو، جناب عباس خاموش ہیں۔ دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب کہا جناب عباس خاموش ہے، جواب نہیں دیتے۔ تو کہا کہ بھائی بیٹا آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تو جناب عباس نے کیا کہا، بابا مجھے حیا آتی ہے کہ جس زبان سے میں نے ایک کہا ہے اسی زبان سے دو کیسے کہوں۔ یعنی جب اس کی وحدانیت کو اقرار کر لیا، جب اسے ایک مان لیا پروردگار کو، اب اسی زبان سے دو کیسے کہوں۔ ایمان کی یہ منزل، ایمان کا یہ مقام، یہ عام کلمہ گو مسلمانوں کے بچوں میں یہ کیفیت نہیں پائی جاتی تھی جو جناب عباس نے اس سن میں بتایا کہ دیکھو جناب عباس کے ایمان کا عالم کیا ہے، کس منزل ایمان پر جناب عباس فائز ہیں۔ اسلام کا یہ انداز تحفظ عام کلمہ گو افراد میں نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اشہد لک بالتسلیم والتصدیق، ہم آپ کی تسلیم اور آپ کے اسلام کی اور آپ کی تصدیق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے
جناب عباس نے تسلیم کے سلسلے میں انہیں قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا جسے کہا جاتا ہے، اس مقام پر خود قرآن مجید نے متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَا رَبُّكَ لَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ یہ قرآن مجید ہے، اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک صاحبان ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے درمیان میں جو فیصلہ کر رہے ہیں اس فیصلے پر چون چیرا تو کیا اس پر کوئی حرف اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ جب نے آپ نے فیصلہ کر لیا ہے ان کے درمیان تو آپ ان کے دنوں میں کوئی خلش باقی نہ رہ جائے۔ یہ منزل تسلیم ہے پروردگار کی نگاہ میں، یہ منزل تسلیم ہے پروردگار کی نگاہ میں، شریعت محمدی کی نگاہ میں۔ یہ مقام پر اس وقت تک انسان نہیں، جب تک نہیں پہنچے گا وہ منزلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد جو فیصلہ نبوت ہو جائے اسی فیصلے پر باقی رہے۔ آیت مبارکہ سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منزل تسلیم پر فائز ہونے والے کو جذبات و رجحانات کی قربانی دینی پڑتی ہے اور نفس کو اتنا مضبوط بنانا پڑتا ہے کہ فیصلہ نبوت، یا اگر لفظ کو بدل دیا جائے فیصلہ امامت کے بعد چون چیرا کی کوئی تو دور کی بات ہے، تنگی احساس بھی نہ ہو اس انسان کے پاس، تنگی احساس بھی نہ ہو اس انسان کے پاس۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس کی شان تسلیم کس انداز میں پائی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے جذبات، اپنے رجحانات، اپنے خیالات کی اس قدر قربانی دی ہے کہ امام معصوم کے ہوتے ہوئے امام معصوم کی اتباع میں اتنا فرما بردار اپنے آپ کو بنایا کہ کسی منزل پر بھی کوئی تنگی محسوس نہیں کی جناب عباس۔ ہر موقع پر راضی برضا رہے۔ ایک شجاع و بہادر کے لیے اہمیت و غیریت کی عظیم قربانی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب عباس نے جن ہاتھوں سے خیمے لگائے تھے، جناب عباس نے انہی ہاتھوں سے خیموں کو اکھاڑ دیا، جبکہ ایک بہادر اور شجاع کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اس کے شجاع ہونے کے باوجود بھی جناب عباس نے بتایا کہ دیکھو اتباع امام کس انداز میں کیا جاتا ہے۔ شجاعت عباس یہ آواز دے رہی تھی کہ کربلا کا واقعہ 10ویں محرم کے بجائے 4 محرم ہی کو پیش آ جائے، لیکن عباس نے حمیت و غیریت کا فیصلہ کیا، صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ قیام کا دامن ہاتھ سے چلا گیا لیکن اطاعت کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہ عباس کی، جناب ابوالفضل عباس کی اتباع امام تھا۔ یہ ایمان کا وہ عالم ہے، اپنی شجاعت پر بھروسہ نہیں ہے، لیکن شجاع اسے نہیں کہا جاتا ہے کہ جو عقل پر شجاعت کو غالب لا دے، نہیں، شجاع اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی خواہشات، اپنے رجحانات، طاقت اپنی ہو، مرضی امام وقت کی ہو، اسے شجاع کہا جاتا ہے۔ اپنی طاقت پر خود کا کنٹرول نہیں ہے بلکہ امام وقت کا جہاں کنٹرول ہوگا وہ اسے شجاع مانا جاتا ہے۔ یہ ایک صفت تھی جناب عباس کی۔ آئیں دیکھیں اور ایک صفت ہے جناب عباس کی کہ کہا جاتا ہے عباس یعنی وفا۔ وفا کا دوسرا نام عباس ہے۔ ام البنین کا یہ لال، حیدر کرار کا لخت جگر، اپنے تمام کمالات، اپنے تمام فضائل اور تمام کمالات و کرامات میں جس قدر وفا کے سلسلے میں حاصل کی ہے شاید ہی دنیا کے کسی وفادار کو وہ منزل نصیب ہوئی ہے۔ آج جب بھی وفا کا نام
ہماری زبان پر آتا ہے تو ایک ہی تصویر ذہنوں میں آتی ہے، وہ ہے جناب ابوالفضل عباس کی۔ صفحہ ذہن پر جو تصویر آ رہی ہے، جب کبھی جناب عباس کا نام آتا ہے وفا سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جب کبھی وفا کا تذکرہ آتا ہے جناب ابوالفضل عباس کا ذہن میں آنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے کہ جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے عباس کا نام، جب زبان پر کبھی آ جاتا ہے عباس کا نام، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ قرآن مجید نے آپ کے آباء و اجداد جناب ابراہیم کا وفا کے سلسلے میں تذکرہ کیا ہے، تو اسی کمال کے ساتھ تذکرہ کیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَا، وہ ابراہیم جو اپنے وعدے میں وفا کیا ہے۔ جناب اسماعیل کے لیے کہا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ الْإِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، یاد کرو جناب اسماعیل کو کہ جس کو ہم نے کتاب دیا ہے، کہ جس نے اپنے وعدے کو وفا کیا اور وہ ہمارا پیغمبر ہے، ہمارا رسول ہے۔ جناب عباس کی اگر نسل میں دیکھا جائے، اگر آباء و اجداد کو دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی منزل وفا پر نظر آ رہا ہے۔ جناب ابراہیم کا وفا کا یہ عالم ہے، جناب اسماعیل کے وفا کا یہ عالم ہے، بالخصوص خاص طور پر جناب عبد المطلب نے پیغمبر کے اکرم کی ذمہ داری جو قبول کی تھی، عرب نے ہر امکانی کوشش کر کے دیکھ لی کہ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ کو قوم کے حوالے کر دیں، لیکن آپ راضی نہ ہوئے اور ہجوم مصائب کے باوجود بھی اپنے بھتیجے کا تحفظ کرتے رہے۔ فاقے کرنے پڑے جناب ابو طالب کو، فاقوں میں دن گزارنا پڑا، مصائب کو برداشت کرنا پڑا، اپنے بچوں کو خود سے جدا کرنا پڑا، لیکن رسول خدا کو اپنے سے جدا ہونے نہیں دیا۔ جناب ابو طالب کی نسل میں یوں تو سب ہی کسی نہ کسی منزل وفا پر اور وفا کے آسمان پر جگمگاتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پر وفا کے آسمان پر مولائے کائنات کا نام سب سے زیادہ جگمگا رہا ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر مرض موت پیغمبر تک جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھاتے رہے۔ میدانوں کی سختیاں سامنے آئی، سفر کے مصائب برداشت کرنا پڑا، تیغوں کی چھاؤں میں سونا پڑا، تنے تنہا لشکر کے مقابلے میں جانا پڑا، لیکن وفا میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ جس شان سے وعدہ کیا تھا اسی شان سے مولا کائنات نے اپنے وعدے کو وفا کرتے رہے۔ گھر کی تاراجی، جاگیر کی بربادی، تخت و تاج کی غارت گیری، منافقین کی جنگ مسلمانوں کے جملے، یہ ساری چیزیں کے حصے میں آئی ہے۔ یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ میں ابو طالب کا لال ہوں، میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ پڑے، میں موت سے ایسے ہی مانوس ہوں جیسے بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے۔ یہ وفا کا کردار ہے جناب عباس کی کہ اجداد میں جو وفا پائی جا رہی ہے، اسی مولا کائنات نے جو وفاداری کی ہے، اسی وفادار مجاہد اسلام و ایمان کے وفادار کا نام عباس ابن علی ہے۔ اسی وفادار مجاہد اسلام کے وفادار کا نام عباس ہے۔ عباس نسل ابراہیم، ذریت اسماعیل، آل ابی طالب اور اولاد علی کی وفاؤں کے خلاصے کا نام ہے۔ عباس کی زندگی میں وفا اس قدر رس بس گئی تھی کہ نہ عباس کا وفا سے جدا کرنا ممکن ہے اور نہ وفا کا عباس سے جدا کرنا ممکن ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جس سلسلے نسل میں جناب عباس کا تعلق ہے، اس میں جناب ابراہیم سے لے کر مولا کائنات تک ہر ایک کی زندگی وفا کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی اور ہر ایک اخلاص کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جناب ابراہیم کی وفا کا یہ عالم تھا کہ قوم کے سامنے آتے ہی جناب ابراہیم نے سب سے پہلے فرض اسلام کو ادا کیا۔ اسلام کے پیغام توحید
توحید کا اعلان کیا، اور جناب اسماعیل نے زیر خنجر بھی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین کی عملی تفسیر پیش کرتے رہے۔ علی کی حیات طیبہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ علی کی زندگی، یہاں کے پوری زندگی عصمت کا پیکر، بلند کردار کا نمونہ ہے، عصمت نفس کا نمونہ ہے، اور ایسی پاک و پاکیزہ زندگی تھی کہ خانہ کعبہ سے آغاز ہوا اور مسجد کوفہ کے آخری سجدے سے انتہا کو ہو گئی ہے۔ مقصود یہاں پر ایک ایسے ہی وفادار کا تذکرہ مقصود ہے کہ جہاں پر جس کی کردار کی ضمانت عصمت نے کردار کی ضمانت نہیں لی ہے۔ یہ تو وہ تھے کہ جس کے انبیاء ہیں یا مولا کائنات ہو کہ جس کی عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، جس کی عصمت کی گواہی ذمہ داری قرآن لے رہا ہو، جو آئے تطہیر کا مصداق بن رہے ہو۔ لیکن ہمارے یہاں آج اس وفادار کا تذکرہ ہے کہ جہاں عصمت کا کوئی سایہ سر پر نہیں ہے، منصب الہی پروردگار کا منصب درمیان میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب عباس نے وفا کے سلسلے میں اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ علماء یہاں پر حیران ہے کہ جناب عباس کے اس کردار کو کیا لکھا جائے۔ اگر معصوم لکھا جائے تو عصمت معصوم عصمت امام میں اور عصمت عباس میں کیا فرق کیا جائے، اور اگر معصوم نہ کہا جائے تو اس کردار کا کیا نام رکھا جائے۔ جو کردار جناب عباس کا کردار، اللہ، یہ کردار کا کیا نام رکھا جائے۔ ایسی شجاعت کے ساتھ، ایسے جناب عباس کی وفا ہے کہ جہاں پر ایسے تذکرے ہو رہے ہیں۔ وفا کا یہ عالم ہے جناب عباس کے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کربلا کی تاریخ سب سے بڑی وفا کا نمونہ پیش کر رہی ہے کہ ایسا کردار جناب عباس نے پیش کیا۔ عزیز، ایک لقب اور ہے جناب عباس کا جسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم، تاریخ نے ہر دور میں اس ہاشمی گھرانے کی مخصوص وجاہت اور ان کے نمایاں افراد کی غیر معمولی حسن و کمال کا اعتراف کیا، ایکسپٹ کیا کہ واقعاً بنی ہاشم کی گھرانے کی ہر فرد جمال میں، خوبصورتی میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کے کوئی مقابلے نہیں ہو سکتا کہ جیسے بنی ہاشم کے جوان جتنے خوبصورت تھے اتنا کوئی عرب میں خوبصورت اور حسین نہیں پایا جاتا تھا۔ ہمیشہ تاریخ میں اعتراف کیا ہے۔ قمریت یہ لقب جو دیا گیا ہے جناب عباس کو، قمر بنی ہاشم، ایسا نہیں کہ جناب عباس بنی ہاشم میں یہ پہلے ہیں کہ جنہیں قمر کا لقب ملا ہے، نہیں، جناب عباس کے اجداد کو بھی اگر دیکھا جائے سب کو قمر کہا گیا۔ قمریت ان خاندان کا طرہ امتیاز رہی ہے۔ جناب ہاشم کے والد جناب عبد المناف، جناب ہاشم کے والد جناب عبد المناف کو قمر البطحا کہا جاتا تھا۔ جناب عبداللہ رسول اکرم کے والد اسے قمر الحرم کہا جاتا تھا، اس کے نام سے مشہور تھے۔ رسول اکرم کو خود حدیث قصہ، ابھی آپ نے سماعت فرمایا، حدیث قصہ کے الفاظ ہے کأنہ القمر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ، پیغمبر کا چہرہ چادر کے نیچے ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ اس کے بعد مولا کائنات کی زندگی کو دیکھیں جہاں قرآن خود کہہ رہا ہے والقمر اذا طلع۔ مولا کائنات، تاریخ نے امام حسین کے لیے لکھا ہے کہ حسین کا سر نو کے نیزے پر ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہو۔ حضرت عبد المناف بھی قمر ہیں حرم کے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر ان سارے چیزوں کو جملہ رہا ہے، چاند ایسے حالات میں
یہ کہنے میں ہمیں کوئی تکلف نہیں ہوگا کہ حضرت عبد المناف قمر ہیں، حرم کے حسینوں کا اجتماع کیا جائے تو جناب عبداللہ قمر ہے، کسا کی یمانی چادر گرا دی جائے تو رسول اللہ قمر ہے، اتباع رسالت میں قدم آگے بڑھ جائیں تو علی قمر ہے، اسلام کی خاطر سر کٹا کر نوکے نیزے پر سر بلند ہو جائے تو حسین قمر ہے۔ ان سارے قمروں کے ان سارے حسن و جمال کو اگر ایک پیکر میں جمع کیا جائے تو چہرے ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم سامنے آ جاتا ہے۔ عباس کا وہ کردار، وہ چہرہ، وہ وجاہت ہے، یہ قمریت جناب عباس کی، یہ تر امتیاز رہا ہے یہ خاندان کا، یہ خاندان میں قمریت سب کے لیے کہا گیا ہے، تر امتیاز رہا ہے۔ عزیزو بس ایک آخری لقب، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام۔ قمریت ایک لقب ایک ایسا ہے جناب عباس کا جو آج بھی ہم جب کبھی جناب عباس کا علم مبارک دیکھتے ہیں تو اس علم کے ساتھ ایک چھوٹی سی مشق بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ کون سا لقب ہے؟ سقائیت کا لقب، یعنی سقائے سکینہ۔ سقائیت بھی اس خاندان میں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ جناب عبد المناف کعبے کے اطراف سبیل لگایا کرتے تھے، جناب عبد المطلب سبیل لگایا کرتے تھے۔ یہ جناب عباس کے اجداد ہیں جن کا خاندانی شیوا یہ تھا، جن کے خاندانی پہچان یہ تھی کہ ہر قافلے کے آنے جانے والوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ خاص طور پر جناب عبد المطلب کی سبیل خانہ کعبہ کے پاس مشہور تھی کہ جب حاجی حج کے لیے آتے تھے تو ان کے لیے پانی کا انتظام کیا کرتے تھے، جناب عبد المطلب پانی پلایا کرتے تھے۔ یہ سقائیت کا سلسلہ بھی جناب عباس کو ان کے اجداد ہی سے ملا۔ مولا کائنات کی زندگی آپ دیکھیں، مولا کائنات جو ساقی دنیا بھی ہے اور ساقی آخرت بھی ہے۔ ساقی کوثر مولا کائنات کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کوثر پر پلانے والا علی ابن ابی طالب۔ لیکن عزیزو ذرا آپ دیکھیں، مولا کائنات ساقی دنیا بھی ہے، دنیا میں بھی پلانے والے ہیں، اور ساقی آخرت بھی ہے، یعنی ساقی کوثر بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مولا کو سقا نہیں کہا گیا، مولا کو ساقی کہا گیا لیکن سقا نہیں کہا گیا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو، سقا مبالغے کا لفظ ہے، یعنی بہت زیادہ پلانے والا۔ علی دنیا میں بھی ساقی ہیں، آخرت میں بھی ساقی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں سقا نہیں کہا گیا ہے۔ علی نے دنیا میں متعدد مقامات پر پیغمبر کی زندگی میں بھی، پیغمبر کی زندگی کے بعد بھی محاصرے عثمان کے گھر کو جب گھیر لیا گیا، جب دانا پانی بند کر دیا گیا اور پانی لے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، مولا کائنات نے اس محاصرے کو توڑا اور پانی دارالامارہ تک پہنچا دیا۔ جنگ صفین میں نہر فرات پر معاویہ کا قبضہ تھا، علی کے سپاہی پیاسے تھے، علی نے قبضے کو ہٹایا اور اپنے سپاہیوں کو پانی بھی پلایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی علی کو سقا نہیں کہا گیا بلکہ ساقی کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے، اب دیکھیں خاص طور پر یہ کہ جہاں بھی علی نے سقائیت کے لیے قدم بڑھایا وہ مرحلے تکمیل تک پہنچا، اس کے باوجود بھی انہیں سقا نہیں کہا گیا، ساقی کہا گیا ہے۔ شاید یہ ممکن ہو کہ القاب کی شہرت، القاب جو مشہور ہو رہے ہیں، یہ حالات کے تابع ہوتے ہیں، حالات کے اعتبار سے القاب کی شہرت ہوتی ہے۔ جو حالات جناب ابوالفضل عباس کے تھے وہ حالات مولا کائنات کے نہیں تھے۔ علی نے جہاں کہیں بھی پانی کے لیے انتظام کیا وہ مرحلے تکمیل تک پہنچا ضرور ہے، لیکن عباس کی یہ حسرت
पूरी न हो सकी। करबला के मैदान में शब आशूर अब्बास ने मुतादिद कुएं भी खोदे लेकिन पानी बरामद न हो सका। प्यासी भतीजी को अब्बास पानी न पिला सके। रोजे आशूर अब्बास गए भी मैदान में पानी लाने के लिए नहर पर गए, मशके सकीना को भर भी लिया लेकिन उसके बावजूद भी प्यासी भतीजी के लबों को तर न कर सके। शायद यही वजह थी कि अलकाब की शोहरत हालात के ताबे हुआ करती है। जो मुसीबतें अब्बास पर पड़ी हैं वो मुसीबतें अली पर नहीं पड़ी हैं। अजीजों, अब्बास कितनी मुसीबतों में है कि जब पानी लाने के लिए जा रहे हैं, आशूर का दिन जब नमूदार हुआ, एक एक जा रहा है, अपनी जान को मौला पर निछावर कर रहा है। औनो मोहम्मद मारे गए, कासिम का लाशा पामाल हो चुका है। एक मर्तबा अब्बास करीब आए, कहा मौला अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं। मौला ने अब्बास ने कहा आका वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। मौला बच्चे मारे जा चुके हैं, औनो मोहम्मद शहीद हो गए हैं, मौला कासिम का लाशा पामाल हो गया है। अब्बास को इजाजत न मिली। एक मर्तबा खैमे में आए, देखा छोटे छोटे बच्चे हैं जो अल-अतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। एक मर्तबा सकीना को आवाज दी, कहा सकीना लाओ मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता हूँ, तुम्हारी मश्क दो। एक मर्तबा सकीना सूखा हुआ मशकीजा लेकर चचा की खिदमत में आई। हुसैन के खिदमत में अब्बास, एक हाथ में मशके सकीना है, एक हाथ में सकीना का हाथ है। जब हुसैन ने दोनों चचा भतीजी को आते हुए देखा, समझ गए अब्बास बड़ी अच्छी सिफारिश लेकर आए हो। अब्बास, ए अब्बास, जिस भतीजी की सिफारिश लाए हो लाओ उसी के लिए पानी की सबील कर दो। लो अजीजो, अब्बास अब रन की तरफ चले हैं। एक हाथ में अलम है जिस पर लिखा है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने अपनी अंगूठे मुबारक से लिखा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास समझ गए कि अब वापस आना नहीं है। इधर अब्बास चले, इधर सकीना ने बच्चों को जमा किया और कहा है बच्चों अब मैं तुम्हारे प्यास की जमानत लेती हूँ, अब मैं जमानत लेती हूँ कि मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी, इसलिए कि अब मेरा चचा गया है, इसलिए कि मेरा चचा पानी लाने गया है। सकीना को बड़ा नाज था कि चचा पानी लेकर आएगा। अजीजो, अब्बास की जुर्अत ये है, अब्बास की शुजाअत ये है। जब अशकिया ने देखा हैदर कर्रार का लख्ते जिगर आ रहा है, एक मर्तबा फुरात से फौजें भागने लगी। अब्बास ने इत्मीनान से मशके सकीना को पुर किया। एक मर्तबा मशके सकीना को लेकर खैमे की जानिब जाने लगे। एक आवाज करबला के मैदान में गूंजी कि खबरदार क़याम हुसैनी तक पानी ना पहुंचने पाए। एक मर्तबा एक ऐसा तीर चला, अब्बास का बायां बाजू कलम हो गया। कुछ दूर आगे बढ़े थे कि अब्बास का सीधा बाजू कलम हो गया। दांतों में मशके सकीना को पकड़ा। आस यही है कि प्यासी भतीजी के लब तर हो जाए, मगर अल्लाह जैसी आस अब्बास की करबला के मैदान में टूटी है वैसी आस किसी की ना टूटे। एक सनसनाता तीर चला, मशके सकीना से सारा पानी बह गया, अब्बास की आस टूट गई। जब तक अब्बास का खून बह रहा था यूं समझा जा रहा था कि अब्बा पानी बह रहा है, लेकिन जैसे ही पानी बह गया
اب سمجھے کہ خون بہ گیا ہے۔ عباس نے اپنے گھوڑے کو فرات کے رخ کی طرف موڑ دیا۔ ارے میں پہ کیسے جاؤں، میری پیاسی سکینہ سے میں شرمندہ ہوں۔ ایک گرز سر پر لگا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ ارے کربلا کے میدان میں جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آیا ہے، ہاتھوں کا سہارا لے کر آیا، یہ پہلا شہید ہے جو زمین پر آ رہا ہے۔ ارے جس سر پر گرز لگا ہے اسی سر کے بل زمین پر آئے، آواز دی مولا میرا سلام آقا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ پروردگارا واسطہ تجھے محمد وآل محمد کے ذکر قلیل کو ذاکر اخیر سماعت کو سامعین کرام اور بنا کو بانی محترم سے قبول فرما۔ پروردگارا واسطہ تجھے محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی حیدر قرار کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما۔ اس کرونا وائرس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ اس بیماری سے ہر عزادار دنیا میں جہاں کہیں بھی عزائے حسین ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو حضرت کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے، جن کے نام لیے گئے تھے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وعجل اللہم تعالی فرج شریف ماتم حسین۔ عباس 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 بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے خایا دنیا میں بس وفا ہے، عباس 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 ہر شخص کہہ رہا ہے کربلا کا راستہ ہے، پردیسی کو صدقے میں اس کے جس کا گھر بار لٹ گیا ہے، عباس 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 تھا سہارا مارتا تھا، رخ بھی زیادہ اس نے تجھے پکارا، عباس 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 اس کے زینب دربار میں گئی تھی، خاری نمازیوں محفل سی تھی،
ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ تھی، عباس 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 شام غریب میں جس کا کرتا جل گیا ہے ابھی شمر لے گیا ہے، اس بے کسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے، فرش عزا پہ رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے عباس 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 حسین 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 ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، تشریف جو لائے ہیں تعظیم کو اٹھ جاتا، سر اپنا جھکا کر میں آداب بجا لاتا، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، ہے اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، بازو ہے قلم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، خاتون جناں نے یوں گرنے سے بچایا ہے، رہوار سے بی بی نے خود مجھ کو اتارا ہے خاک پہ بی بی کے، ہے خاک پہ بی بی کے یہ نقش قدم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، چھنتے ہوئے بی بی کے دکھتے ہیں گوہر مجھ کو، روتی ہوئی آتی ہے معصوم نظر مجھ کو، کس طرح سے جھیلے گی، ہے کس طرح سے جھیلے گی وہ رنج و الم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، مقتل میں پڑا رہنے دیجیے گا میرا لاشا، عباس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا، میت پہ میری روئے، اے میت پہ میری روئے اب رہنے حرم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ریتی پہ تیرا خادم پیروں کو رگڑتا ہے زخم لگے اتنے خون جسم
سے بہتا ہے، رک رک کے نکلتا ہے، ہائے رک رک کے نکلتا ہے، اب سینے سے دم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، میں آپ کے چہرے کو دیکھوں تو بھلا کیسے، ایک تیر سے زخمی ہے، ایک آنکھ ہے تر خون سے، یہ تیر ہٹا دے تو ہے، یہ تیر ہٹا دے تو ہو جائے کرم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، اور مرتے ہیں ہم مولا۔ حسین 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 حسین، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ متوجہ زیارت۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی ابن الحسین واولاد حسین واصحاب حسین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین، فلان اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمع بذلک فرضیت بے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوتی ومعدن الرسالة جميعا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا ابن مولایا یا غریب الغرباء السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابن الزہراء یا صاحب اسر الزمان علمان 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 یا خلیفۃ الرحمن امام انس و جان مظہر الایمان، السلام علیکم یا بقیۃ اللہ فی الارض یا قائم علی محمد عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم